سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا. رزق کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو فقیر کو کروڑپتی بنا دے اور چاہے تو کروڑپتی کے ہاتھ میں بھیک کا تھیلا دے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے دروازے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے لیے دروازہ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی کے لیے بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں. اور روزی کا تعلق تعلیم پر بھی نہیں ہے، عقل مندی اور ہوشیاری پر بھی نہیں، چالاکی پر بھی نہیں. روزی کا تعلق آدمی کی طاقت اور قوت پر بھی نہیں ہے. بڑے بڑے طاقتور رکشہ چلاتے ہیں اور کمزور آدمی اتنا کہ خالی کمپیوٹر کی بٹن دبا سکتا ہے. وہ ایسے روزی اسے مل رہی ہے لگتا ہے کہ سمندر میں سے بھر رہا ہے ڈول. جاہل انگوٹھا ٹیکنے والا فیکٹری کا مالک ہے اور اس کے یہاں MBA کیے ہوئے ملازم ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ فرما رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کے درمیان میں ان کی روزی کو تقسیم کر دیا. ہم نے تقسیم کیا ہے، لہذا اس تقسیم پر تمہیں حسد بھی نہیں ہونا چاہیے اور جتنا تمہیں ملے اس پہ راضی رہنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کے رزق پر حسد کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ نے اس کو دیکھی ایسے تو دینی نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں اسے، ہمیں دینا چاہیے تھا. برجستہ وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی تقسیم پر اعتراض اور اللہ کے علم کو گویا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں. اس لیے جس کو اللہ جتنا دے بندہ اس میں خوش رہے اور اسی میں راحت ہے. اگر کوئی آدمی خوش نہیں ہے تو وہ ہمیشہ پریشانی رہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ قناعت کرنے والا مالدار ہے اور لالچی کروڑپتی بھی بھکاری ہے. قناعت کا مطلب ہوتا ہے جتنا اللہ نے دیا بندہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے پاس بہت ہے تو پریشان نہیں ہوگا. اور طامع جو لالچی ہوتا ہے جتنا مل جائے وہ کسی حد پہ جا کر بس کرتا ہی نہیں، اس کو آگے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، یہاں تک کہ اربوں پتی ہو جائے تو اب ہوتی دنیا میں نمبر 1 ہو جائے. میرا مالداری میں کیا ہو جائے؟ نمبر 1 ہو جائے. ایک صاحب ہماری کالونی میں رہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کر دو ہندوستان میں سب سے بڑا زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں. سمجھے؟ سب سے زیادہ جب زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو کیا مطلب؟ سب سے بڑا مالدار بن جاؤں.
تعبیر کا پھیر ہے، یہ لالچ ہے دل میں، اس لیے لالچی آدمی پریشان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دو لالچی ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، منہومان لا یشبعان، منہوم فی الدنیا منہوم فی العلم۔ دو ایسے حریص و لالچی ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک تو علم کا لالچی اور دوسرے دنیا کا لالچی۔ جس کو علم کا چسکا لگ جاتا ہے نا، تو وہ کسی حد پہ جا کے رکتا نہیں، وہ ہمیشہ اسٹڈی کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کا مطالعے کا ذوق روزانہ بڑھتا ہے، روزانہ بڑھتا ہے۔ جتنا علم اس کا بڑھے گا اتنے ہی اپنے جہل کا وہ اعتراف کرے گا۔ علم کے زیادہ آنے پر گھمنڈ اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ جو حقیقی علم والا ہوتا ہے جب اس کا علم بڑھتا ہے تو اس کو اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا، ابھی تک یہ نہیں پتا تھا، ابھی تک یہ نہیں پتا تھا، میں اس سے بھی جاہل تھا، اس سے بھی جاہل تھا، اس سے بھی جاہل تھا، اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے۔ تو یہ دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، دنیا کا لالچی اور علم کا لالچی۔ اور دنیا کے لالچی کا پیٹ کب بھرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بچے کے لیے سونے کے دو وادیاں ہو، سونے کے دو میدان ہو، تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تیسرے کی تلاش کرے گا۔ فرمایا پھر پیٹ بھرے گا کیسے؟ ما یملأہ الا التراب، پیٹ کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، بس قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ علم کا جو لالچی ہے وہ قبر میں جا کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، علم کے لالچی کا قبر میں بھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہاں بھی اس سے علم کا سوال کیا جائے گا، حشر میں بھی سوال ہوگا، ماذا عمل بما علم، جو تجھے علم تھا بتا اس پہ عمل کتنا کیا، وہاں بھی سوال ہو رہا ہے۔ اور جنت میں جا کے بھی ضعیف روایات میں آتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ دے دے گا، تو پھر اللہ خود پوچھے گا کہ میرے بندوں کوئی چیز باقی رہی جو تمہیں دوں؟ تو کہیں گے اللہ سب کچھ تو دے دیا، الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اللہ جہنم سے آپ نے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، چہرے ہمارے روشن کر دیے، اور کیا چاہیے؟ فرمایا ایک چیز ابھی باقی ہے۔ اللہ کیا باقی ہے؟ کہ جاؤ علماء سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ علماء سے جا کے پوچھو، ہماری ضرورت انشاءاللہ وہاں بھی پڑے گی، سمجھے؟ علماء کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی، دنیا میں بھی پڑتی ہے، وہاں بھی پڑے گی۔ دنیا میں بھی کوئی کام بغیر عالم کے صحیح رخ پر نہیں آ سکتا، کام کر لیں گے آپ، صحیح رخ پر نہیں آ سکتا۔ شریعت کی مطلوبہ حدود میں جو کام ہے وہ بغیر عالم کی رہبری کے نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں بھی ضرورت پڑے گی، پھر علماء کے پاس جائیں گے۔ تو میرا بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی روزی کیا کر دی ہے؟ مقرر کر دی ہے، اور کب مقرر کی ہے؟ حدیث میں جب یہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا اور جب روح ڈالی جا رہی تھی، اس وقت میں اللہ نے بندے کی روزی طے کر دی تھی، اتنی ملے گی۔ خدا کے طے کیے ہوئے کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ سکتی؟ ساری دنیا مل کر کے حسد کر کے اس کی روزی کو چھیننا چاہے نہیں چھین سکتی۔ پیٹ میں اللہ نے لکھ دی جب 4 مہینے کا تھا۔ اب کوشش کرتے رہو، اپنے آپ کو تھکاتے رہو، بیل کی طرح آدمی جھوتا رہے، لیکن قسم خدا پاک کی ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر کا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ یہ ہماری آندھی کھوپڑی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ خوب محنت کریں گے تو خوب ملے گا، کم محنت کریں گے تو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔
دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی مقدر کی دیتا ہے، تھوڑی محنت پر بھی اتنی ملے گی، زیادہ محنت پر بھی اتنی ملے گی۔ تو اس لیے جو کام کرنے کا ہے اس میں آدمی اپنے آپ کو لگا دے، خدائی احکامات پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان جنات کو ہم نے پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب سوال ہوگا کہ جب ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے آگے اس سوال کا جواب دیا، ما اريد منکم من رزق وما اريد ان یطعمون۔ میں تم سے روزی بھی نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا تم مجھے کھلاؤ۔ ظاہر ہے اللہ کو کون کھلا لے گا؟ اور اس کے بعد کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا انا الرزاق ذو القوۃ المتین، میں ہوں روزی دینے والا۔ رازق اللہ نہیں کہا، رزاق یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا معنی بہت زیادہ دینے والا۔ رزاق ہے اللہ، رازق بھی ہے رزاق بھی ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہوں۔ اور روزی دینے میں جب دوں تو ذہن میں آ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ پکڑے، کوئی فرشتہ کہہ دے اللہ اسے کم دو، تو اللہ فرشتے کی مان لے۔ تو اللہ نے کہا نا ذو القوۃ المتین، میں دینے والا بھی ہوں رزق اور بھرپور طاقت ہے دینے کی، مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ کوئی روکنا چاہے تو میرے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے روزی کے سلسلے میں آج دنیا پریشان ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اپنی تقدیر پر یقین کی کمی ہے۔ اگر تقدیر پر یقین کی کمی نہ ہو تو روزی میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسمعی ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں عرب کے، اسمعی ان کا نام ہے۔ قرآن کی لغات پر سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ تلاش کرنے کے لیے بعض مرتبہ 6 مہینے لگے ہوئے۔ اس لفظ کا صحیح معنی، صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے تک بعض مرتبہ جو ہے وہ بدوؤں کے پاس، دیہاتیوں کے پاس جاتے تھے، وہاں زبان عربی بالکل اصلی تھی۔ تو اصلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنہا سفر کر رہا تھا، ایک چور مل گیا راستے میں، ڈکیت، کہنے لگا جو ہے دے دے۔ کہ بھائی میں فقیر آدمی کیوں مجھ سے لے رہا؟ تو یہ حرام طریقہ تو نے کیوں اپنا رکھا؟ کہ اس نے کہا میری روزی اللہ نے ایسے ہی رکھی ہے، کہ مجھے کیسے ملے گی؟ ڈاکہ ڈال کے اور چوری کر کے ہی ملے گی، میری روزی اللہ نے ایسی رکھی ہے۔ تو اسمی تو بڑا ذہین تھا، اس نے کہا تو غلط کہتا ہے، تیری روزی ایسی نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے میری روزی میرے پاس ہے، میرے پاس تیری روزی نہیں ہے۔ تو بدو نے کہا پھر کہاں میری روزی؟ کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اور اللہ سچا ہے۔ بدو تھا کہ اللہ سچا ہے، کیا کہا؟ کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے۔ بدو نے جب یہ سنا، سیدھا سادہ تھا، یہ سنا کہ اللہ کہہ رہا آسمانوں میں روزی ہے، وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گری، اور ہوش آیا تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، آج سے نہ ڈاکہ ڈالوں گا نہ چوری کروں گا۔ جب روزی آسمانوں پر ہے تو آسمانوں سے اللہ حرام نہیں دے گا، حلال دے گا، میں اللہ سے لوں گا۔ اب اگر آدمی کو یقین ہو قرآن پر تو کیا کہے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہاری روزی، تو آسمانوں کا مالک کون ہے؟ زمینوں کا بھی مالک کیا ہے؟ اللہ ہے۔ بندے کو زمین پر کسی درجے میں اختیار ہے کہ چلو اسے جوت لیتا ہے، اس میں کچھ کھیتی کر لیتا ہے، درخت لگا لیتا ہے، پھل حاصل کر لیتا ہے، لیکن آسمانوں میں تو بندے کا اختیار ہے نہیں۔ اللہ کہہ رہا روزی وہاں ہے، تو آئے گی کہاں سے؟ آسمانوں سے تو آئے گی، اور آسمان والے سے روزی کیسے لی جائے گی؟ نافرمانی کر کے، اطاعت کر کے۔ ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے، ہم اپنے بیٹے کو بے دخل کر دیتے، نہیں دیتے اپنی سمپتی اور اپنے کاروبار میں سے کچھ، کیوں؟ ناراض ہو گیا۔ ہم اللہ کو ناراض کریں تو
تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی روزی میں سے دے گا تو رگڑا کے دے گا. کیسے دے گا؟ پھر رگڑا کے دے گا. اور جب طاعت و فرما برداری بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سہولت والی روزی دے گا. پھر کیسی ملے گی؟ سہولت والی، عافیت والی، آسانی والی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر روزی عطا فرمائے گا. میں نے شاید اس سے پہلے بھی حدیث سنائی تھی آپ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه، کہ بعض مرتبہ بندہ اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا کرنے کا کام ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری وہ ہم کریں، باقی اللہ کا کام روزی دینا وہ اللہ کرے گا. اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا دو شے آدمی را کشد زور و زور، یہ کوئی آب و دانہ یہ کہ خاک گور. دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف پوری طاقت سے کھینچتی ہیں، ایک تو قبر کی مٹی اور دوسرے آدمی کی روزی. جیسے بندہ تلاش کرتا ہے روزی کو، ایسے ہی رزق تلاش کرتا ہے بندے کو. اگر پہاڑ کے دامن میں ایک دانہ ہمارا پڑا ہوا ہے نصیب کا، وہ ہم تک پہنچنا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائے گا. کیسے؟ یہ اللہ پہنچائے گا. جب تک اس دانے کو کھا نہیں لیتا تب تک اس سے موت نہیں آ سکتی. ابھی مغربات میں سنا رہا تھا کتاب، اس میں لکھا ہوا تھا، ہمارے حضرت نے لکھا کہ ایک بچہ گھر میں کھیل رہا، کھیلتے کھیلتے دانے کھا رہا تھا چنے کے، اور کھا رہا تھا اس شان سے اچھالتا اور منہ میں کیچ کرتا، اچھالتا اوپر پھر منہ میں کیچ کرتا. کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ایک دانہ سیدھا ناک میں اندر چلا گیا. اب اس نے انگلی ڈالی نکالنے کی اور اندر ہو گیا. اب چیخا ماں آئی تو دیکھا ہے تو اندر چلا گیا. اگر میں کچھ اور حرکت کری تو اوپر اور چڑھ جائے. اور ابھی 1.5 گھنٹے بعد ان کو جانا تھا لاہور سے کراچی فلائٹ کے ذریعے. شوہر آیا آفس سے جلدی جلدی، اس نے کہا بھائی بیگ اٹھاؤ چلو ٹائم ہو رہا ہے. تو بیوی نے کہا یہ تماشا اس نے کر لیا، بچے نے اس نے کر لیا، اسے ڈھکتے گا، ہم فلائٹ نہیں چھوڑیں گے، سب لوگ چلو اس کو وہیں دکھائیں گے چل کے کراچی میں. اب بٹھا لیا، لے گئے کراچی پہنچے جہاں مہمان بنے جن کے رشتہ دار تھے. اب یہ چائے جب تک بننے کے لیے رکھی گئی، اب بچہ ہے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں چھینک آئی اسے زور سے، وہ دانہ نکل کے دور گرا. ان کے گھر میں مرغیاں پل رہی تھی، وہ مرغی آئی کھٹ سے دانے کو اٹھایا کھا لیا. مرغی دانا بتاؤ، یہ دانا پہنچ سکتا تھا کراچی لاہور سے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر ٹکٹ کے اس دانے کو پہنچا دیا. اور انتظام کیسا کیا کہ بندے کی ناک میں اسے ٹھونس دیا، وہاں سے پہنچا اور اس مرغی کی روزی پہنچ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا ہے روزی. جب بندے کو دینا ہوتا ہے تو ویسی اسباب اور حالات بنتے چلے جاتے ہیں. اس لیے روزی کے سلسلے میں بندے کو بالکل کیا رہنا چاہیے؟ نو ٹینشن، فری مائنڈ. کیا ہونا چاہیے؟ فری مائنڈ ہونا چاہیے، نو ٹینشن. میرے مقدر کی روزی تو میرے پاس آ کے رہے. اور آج ساری دنیا پریشان قائم ہے، روزی میں پریشان. کافر ہو تو اچھا ہے، پریشان ہے، اس کا تو عقیدہ اللہ کی ذات پہ اور تقدیر پہ ہے نہیں. لیکن مسلمان پریشان ہو یہ ہے بڑی مشکل. ایک مسلمان جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، جس کا عقیدہ ہے میری مقدر کی روزی مجھے ملے گی، جس کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی میری روزی کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، اب وہ مسلمان روزی کے سلسلے میں پریشان ہے. بھائی جو روزی ملنے کے اسباب بتائے ہیں ان اسباب ظاہری کو اختیار کرے، اسباب روحانی اور باطنی کو اختیار کرے، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے. اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ظاہری اسباب میں جتنی محنت ہو سکتی ہے آپ میری محنت کر لو. اس کے بعد میں باطنی اسباب میں فرمایا استغفار کرو، روزی بڑھے گی. باوضو رہو، روزی بڑھے گی.
ایسے ہی صدقہ کرو روزی بڑھے گی، والدین کی خدمت کرو تمہاری روزی بڑھے گی، چاش کی نماز پڑھو تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، ایسے ہی دوسروں کی خدمت کرو تو تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ اسباب باطنی ہیں، ان کو بندہ اختیار کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہم روزی کے سلسلے میں بالکل ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر رہنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی کا ٹھیکہ اللہ نے نہ لیا۔ اگر اس کا ترجمہ ٹھیکے کا کیا جائے تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہر جاندار کی روزی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ویل مچھلی آپ نے سنی؟ ویل مچھلی ہوتی ہے، وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس کا وزن ایک دن میں 500 کلو بڑھتا ہے۔ کتنا؟ 500 کلو ایک دن میں بڑھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو اس کی روزی کتنی ہوگی؟ خوراک معلوم کیا ہے اس کی؟ خوراک وہ چیز ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ پانی کے اندر جو کیٹاڑو ہوتے ہیں، سمندر میں کیٹاڑو باریک جو آپ کو مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں چھلنی لگائی ہے، وہ منہ کھولے رہتی ہے، وہ کیٹاڑو آتے ہیں اس کی چھلنی میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اندر لے لیتے ہیں۔ 500 کلو وزن بڑھ رہا ہے اور روزی کیا اللہ نے رکھی اس کی؟ وہ چیز جو نظر بھی نہیں آتی۔ اچھا بتاؤ، دنیا میں کوئی جانور ایسا ہے جس کے یہاں گودام ہے؟ سنا آپ نے کہ جانوروں کا گودام ہے، انہوں نے بورے بھر دیے گئے ہوں گے یا اپنی روزی کے؟ کسی کا گودام ہوتا؟ یا شیر اپنی کچھاڑ میں جا کر کے 2-4 ہرن رکھ لیتا ہو کہ بعد میں کھائیں گے؟ شیر تو دوسرے کا شکار کیا ہوا بھی نہیں کھاتا، وہ خوددار جانور ہے، اپنا شکار کرے گا تو کھائے گا، وہ دوسرے کا کھائے گا تو زندہ۔ تو وہ تو کبھی نہیں کہتا چلو ہٹے مجھے مل رہے ہیں کیا ہرن، 2-4 مار لو اور رکھ لو پھر کھاتے رہیں گے۔ نہیں، باسی گوشت نہیں کھاتا وہ کیسا کھاتا ہے؟ تازہ گوشت کھاتا ہے۔ تو کسی بھی جانور کا گودام نہیں، اسٹاک روم نہیں، اور اسی طریقے سے ذخیرہ نہیں، لیکن کوئی جانور بھوکے میں نہیں رہتا، کھا کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، اللہ توکل نکلتے ہیں، پیٹ میں بڑھ جاتا ہوں، اللہ بھر دیتا ہے۔ حضرت انسان بس ایسے ہیں۔ اور 2 پرندے ہیں، ایک کوا ہے، دوسرے چیونٹی، یہ 2 ہیں جو جمع کرتے ہیں۔ 3 مخلوقات میں کل کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے، انسان، کوا اور چیونٹی۔ چیونٹی 6 مہینے کا اسٹاک کر لیتی ہے اپنے بل کے اندر، 6 مہینے کے اسٹاک کرے گی، اور جب برسات ہوتی ہے، برسات سے پہلے وہ گیہوں چاول جو لے کے جاتی باہر اسے سکھاتی ہے اور پھر اندر لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ دی، اور جو دانہ لے کے جائے گی اس کے 2-3 ٹکڑے کرے گی تاکہ جم نہ جائے، اگر ثابت رہے گا تو کیا ہوگا؟ جم جائے گا، تو 2-3 ٹکڑے اس کے کر لیتی ہے، اور کر کے پھر جو اس کا اسٹاک روم ہے وہاں جا کے رکھتی ہے۔ تو چونٹی ایک دانہ، اس کا ایک گیہوں کا دانہ اس کی سال بھر کی روزی ہے۔ چونٹی کی کیا ہے؟ سال بھر کی روزی ایک گیہوں کا دانہ ہے۔ اور دوسرے کوا جو ہے وہ 2-4 دن کی کھٹی کر لیتا ہے، باقی مخلوقات میں سے کوئی بھی روزی کھٹی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کی ذات پر کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے کہ اگر جس ذات نے شام کو کھلایا ہے، انشاءاللہ وہی خدا مجھے صبح کو بھی کھلائے۔ ماں کے پیٹ میں جب میں ہم تھے تو کون سی روزی جا رہی تھی؟ منہ تو بند تھا، منہ کیا تھا؟ بند تھا، منہ سے روزی جاتی نہیں۔ ناف میں اللہ نے نالی لگا دی، اور اس ناف کے ذریعے سے ماں کا جو ماہواری خون ہوتا ہے گندا، ماہواری خون جو گندا ہر مہینے آتا ہے، وہ بچے کو اللہ فلٹر کر کے پہنچا رہا، وہ اس کی روزی بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب ماں حمل سے عورت ہوتی ہے خون نہیں آتا، وہ خون بچے کو جاتا ہے، اور معلوم ہوا ماں میں خون کم ہو رہا ہے جو حمل سے ہے۔ کیوں کم ہو رہا؟
کہ ماں کا خون کدھر جا رہا ہے؟ بچے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، تو منہ سے اللہ کھلاتا نہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، حمل کے دنوں میں اللہ نے منہ سے کیوں نہیں کھلایا؟ کہ وہ گندا خون تھا۔ میرا بندہ میرا نام لے گا دنیا میں جا کے، میں اپنے بندے کے منہ کو گندا نہیں کروں گا۔ لیکن ہم اتنے نالائق ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ زبان کھلی تو گالیاں دینا شروع کی، زبان کھلی تو ہم نے گانے شروع کر دیے، زبان کھلی تو ہم نے غیبتیں شروع کر دی، زبان کھلی تو ہم نے جھوٹ بولنا شروع کیا، چغلیاں اور تانے شروع کیے۔ اللہ نے ہماری زبان، ہمارے منہ کو ہماری ماں کے پیٹ میں پاک رکھا، راستہ بدل دیا اللہ نے غذا کا، تاکہ میرے بندے کا منہ گندا نہ ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ دنیا میں آ کر کے جس رب نے ہماری ماں کے پیٹ میں حفاظت کی تھی زبان کی، ہم نے دنیا میں آ کر اس زبان کو گندا کر دیا۔ تو ماں کے پیٹ میں روزی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور جب ہم ابھی آئے نہیں دنیا میں، اس سے پہلے اللہ نے 2 نہریں لگا دی۔ کیا لگا دی؟ 2 نہریں۔ ابھی آئے نہیں ہیں، آنے کا انتظار ہے 9 مہینے کے بعد میں، ماں کی چھاتیوں کو اللہ نے تیار کر دیا دودھ کے لیے، اور اس شان کے ساتھ کہ گرمیوں میں ماں کی چھاتی سے ٹھنڈا دودھ نکلتا ہے اور سردیوں میں گرم نکلتا ہے۔ سردیوں میں کیسا نکلتا ہے؟ گرم، اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا۔ ٹھنڈے کی ضرورت ہے، ٹھنڈا۔ تو کون کر رہا ہے؟ اس وقت جب ہم بول نہیں سکتے، اپنی روزی مانگ نہیں سکتے، زبان سے کہہ نہیں سکتے، اللہ نے پھر بھی کیا کر دیا؟ انتظام روزی کا کر دیا۔ اب بڑے ہو گئے تو ہم سوچ رہے ہم کمائیں گے تو کھائیں گے، اور نہیں کمائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ شیطان نے ہمیں کیا ہے؟ الٹی پٹی پڑھا دی، شیطان نے پڑھائی۔ ہم نہ کمائیں گے تو بھی اللہ کھلائے گا، اور کمائیں گے تو بھی اللہ کھلائے گا۔ ہم کمائیں، یہ نہیں کہہ رہا آپ کمانا بند کر دو، کمائیں تو، لیکن کمانے میں جانور نہ بن جائے، بیل نہ بن جائے کہ صبح کو اٹھے شام تک وہی سوچ، شام کو سوئے تو صبح کی پلاننگ لے کر کے کہ اب کل کو ایسے کمانا ہے۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ شام کو جتنا کمایا بس، شام کو جب سوئیں آخرت کی سوچ لے کر، موت کی سوچ لے کر، توبہ کر کے سوئیں۔ پتہ نہیں صبح میسر ہو یا میسر نہ ہو۔ صبح اٹھیں تو ہم روزی تو تلاش کریں، لیکن اس میں خدا کا کوئی حکم ٹوٹے نہیں، تاکہ میری آخرت بگڑ نہ جائے۔ اللہ کا حکم پورا ہوتا رہے۔ اس شان کے ساتھ کمائیں گے تو آخرت بھی بنے گی، اور روزی بھی انشاءاللہ مقدر کی عافیت کے ساتھ ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائے۔ تھوڑے سے مراقبہ کر لیں۔